اچھی خواب کو سچ ماننا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور اس کی مہربانی اس کے اندر ایسی شامل ہوتی ہے جس سے لوگوں کا ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی خواب کو بھی سچ کر دکھایا تھا۔ تو سچی خواب ایسی خوشخبری ہے جو ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے، اور یہ برائیوں سے بچانے والی چیز بھی ہے، خبردار کرنے والی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کا کوئی حصہ میرے بعد باقی نہیں رہا سوائے خوشخبریوں کے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سچی خواب۔ اسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ جو چاہتا ہو کہ اسے سچے خواب آئیں، اس کو سچ بولنا چاہیے، اس کو حلال کھانا چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا چاہیے، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکنا چاہیے، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اے مسلمان بھائیوں، جب مسلمان کو وہ خواب آئے جو اس کو اچھی لگے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور خوش ہو جائے، اور صرف ان لوگوں کو اس کے بارے میں بتائے جو اس سے محبت کرتے ہیں، اور اہل علم کو بتائے جو اس کے ساتھ مخلص ہیں، کیونکہ عالم اس کو جتنا ممکن ہو خیر کے اوپر ہی محمول کرے گا اور اس کو درست راستے کی طرف ہی لے جائے گا۔ اور جو عالم ہے اس کو جب کوئی چیز معلوم ہو تو بتاتا ہے، جب اس کو معلوم نہ ہو تو خاموش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے آیت آئی کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خبر یا یہ خواب نہ سنانا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے کوئی چال چلیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو یہ خواب نہیں سنانا چاہیے سوائے اس شخص کے جو آپ کے ساتھ مخلص ہو اور جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ اسی لیے کسی کو نہیں خواب سنانی چاہیے سوائے کسی خلوص رکھنے والے شخص یا کسی عالم کے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کسی عالم ہی کو بتاؤ، یا مخلص شخص کو سناؤ، یا کسی سمجھدار شخص کو سناؤ۔ اسی طرح ایک اور اہل علم بیان کرتے ہیں کسی عالم کو بتائیں یا کسی سمجھدار شخص کو بتائیں۔ خواب کی دوسری قسم وہ ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ صحیحین میں روایت ہے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ سچی خواب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور ایک خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا خوابیں تین ہوتی ہیں، ایک خواب حق ہوتی ہے، دوسری خواب وہ ہوتی ہے جو انسان خود کلامی کرتا ہے، اور تیسری شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ اس لیے جب انسان کو ایسی خواب آئے جو اس کو اچھی نہ لگے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے پناہ مانگے، 3 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگے اس چیز سے جو اس نے دیکھی ہے، اپنی بائیں جانب تھو تھو کر دے 3 مرتبہ، اٹھ کے نماز پڑھے اور پھر دوسری جانب منہ کر کے سو جائے، اور اس حوالے سے کسی کو نہ بتائے۔ امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی ایسی خواب دیکھے جو اس کو اچھی لگے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو اللہ کی تعریف بیان کرے، اور اگر اس کے علاوہ کچھ اور دیکھے جو اس کو اچھا نہ لگے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس لیے اس کو چاہیے کہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جائے اور کسی کو وہ خواب نہ سنائے، کیونکہ اس طرح وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جو خواب بری ہے یا جو خوفناک ہے اس کی تعبیر نہیں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری خواب وہ ہوتی ہے جو خود کلامی کی شکل ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ابھی حدیث بیان کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں انسان خود سے بات کر رہا ہوتا ہے، یہ اپنی بیداری میں مختلف کاموں میں لگا رہتا ہے، کبھی بازار میں، کبھی کام میں، کبھی پڑھنے میں، یا کبھی فیملی میں، یا اس کے علاوہ دنیا کے کام کاج کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جب سونے کے لیے وہ بستر پر چلا جاتا ہے تو پھر وہ خواب میں وہی کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے جو وہ دن بھر کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان اپنے دماغ میں سوچ رہا ہوتا ہے، ان کی حقیقت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں جان لینا چاہیے کہ خوابوں کی تعبیر ایک اجتہاد ہے جس میں درست بھی انسان کر سکتا ہے اور غلطی بھی کر سکتا ہے۔ تعبیر رؤیا میں کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ قطعاً اس کی تعبیر ہمیشہ یہی ہے، اور
تعبیر کرنے والے کی بات کو بھی مکمل طور پر سچ نہیں مان لینا چاہیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب انہوں نے تعبیر کی تھی کہ آپ نے کچھ تو صحیح کہا اور کچھ آپ سے غلطی ہو گئی۔ تعبیر کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ معبر جو ہے وہ سچائی والا ہو، علم رکھنے والا ہو، اچھے اخلاق رکھنے والا ہو، صحیح راستے والا ہو، صحیح منہج والا ہو۔ اسی طرح ہمیں جاہلوں سے یا کم علم والوں سے یا دین کے حوالے سے کمزور لوگوں سے اپنی خوابوں کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کو سچ کر دکھایا، آپ بیت اللہ ضرور داخل ہوں گے، اپنے بالوں کو کٹوائیں گے بھی، منڈوائیں گے بھی، اللہ نے وہ جانا جو آپ کو نہیں معلوم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فتح عطا فرمائی۔